اور آج کا ہمارا موضوع ہے آزاد کشمیر میں جو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، اس کی نوبت کیوں آئی؟ کیا اس سے پہلے ڈیل کیا جا سکتا تھا؟ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہوں گے۔ حکومت میں شامل جماعتوں کے اختلافات کی وجہ ہے یا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا؟ تو کیا آپ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی رابطہ کیا کہ بھائی اب ہم کیا کریں یا حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ہم بھی الائی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی الائی ہے اور مسلم کانفرنس بھی الائی ہے۔ جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ان کا پی ٹی آئی سے جو گروپ آیا تھا ڈیزیڈنٹس کا، ریبلز کا، وہ بھی ہے۔ کیا حکومت کو مذاکرات سیریس انداز میں کرنے نہیں چاہیے تھے؟ کوئی مشاورت کا عمل جو ہے اس حکومت میں نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا شہری ہے تو اپنی ہمارے حکومت سے شہری مطالبہ ہے، کرے ہماری گا۔ ریاست ہے، ہمارے لوگ ہیں۔ حکومت میں شامل جماعتوں کے اختلافات کی وجہ ہے یا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی سچویشن سے بچا جا سکتا تھا؟ آزاد کشمیر کی صورتحال کوئی ایک دن کی پیدا کردہ نہیں ہے اور ایک آرڈیننس کی وجہ سے نہیں ہے، اقدام کے ہونے ہونے سے نہیں ہے۔ آپ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، آپ کی جماعت جو ہے وہ حکمرانی مان رہی ہے، کہ کیا اس ساری سچویشن کے متعلق پرائم منسٹر صاحب کا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا کہ اس گمبھیر سچویشن سے کیسے نپٹا جائے؟ اس معاملے میں پرائم منسٹر صاحب سے الگ سے کوئی بات چیت زیادہ نہیں ہوئی۔ آج کی اس احتجاجی کال کے دوران کو پرائم منسٹر صاحب کا آپ کے ساتھ رابطہ؟ نہیں ساتھی، نہ اس کے دوران بھی نہیں ہوا اور اس آرڈیننس کے حوالے سے بھی نہیں ہوا۔ اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہوں گے۔ دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج کا ہمارا موضوع ہے آزاد کشمیر میں جو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، اس کی نوبت کیوں آئی؟ کیا اس سے پہلے ڈیل کیا جا سکتا تھا؟ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا یہ حکومت میں شامل جماعتوں کے اختلافات کی وجہ ہے یا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہمارے اب مہمان ہیں آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ، سابق اپوزیشن لیڈر، سابق منسٹر چودھری یاسین صاحب۔ جی السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ چودھری صاحب، آج پھر عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر آزاد کشمیر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن تھی، تو آپ حکومت کے الائز ہیں، جی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہے، تو کیا یہ بتائیں کہ مطالبات تو اب دو رہ گئے تھے کہ باقی مطالبات عوامی ایکشن کمیٹی نے پیچھے رکھے ہوئے ہیں آگے کے لیے؟ آج انہوں نے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے صدارتی آرڈیننس جس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے وہ واپس لینے کا اعلان کر دے اور اس کی خلاف ورزی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہیں رہا کر دے، تو ہم یہ کال واپس لے سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی رابطہ کیا کہ بھائی اب ہم کیا کریں یا حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یس، یہ فیکٹ ہے کہ ہم الائی ہیں، ہم بھی الائی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی الائی ہے اور مسلم کانفرنس بھی الائی ہے، اور پھر یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ان کا پی ٹی آئی سے جو گروپ آیا تھا ڈیزیڈنٹس کا، ریبلز کا، وہ بھی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، نہ نون لیگ کے ساتھ کرتے ہیں، نہ مسلم کانفرنس کے ساتھ۔ وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ڈے بائی ڈے جو ہے وہ مسائل ہی مسائل بنتے جا رہے ہیں۔ آج پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہے، بند ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے روزمرہ کے جو لوگوں کی زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، لوگوں کو کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، عام لوگ جو ہیں وہ ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو میں یہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا فیلئر نہیں ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، پیپلز پارٹی اتحادی ہے موجودہ حکومت کی، اور اگر یہ پہلے ایکشن کمیٹی کے ساتھ اگر مذاکرات شروع کیے جاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ایڈریس نہ کیا جاتا؟ اور کیا حکومت کو مذاکرات سیریس انداز میں کرنے نہیں چاہیے تھے؟ دیکھیں بٹ صاحب، میں پہلے کل میری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلال بھٹو زرداری صاحب سے میٹنگ تھی، تو انہوں نے بھی ساری صورتحال پوچھی، تو میں نے سارا کچھ بتایا۔ میں نے انہیں بھی بتایا جی کہ کوئی مشاورت کا عمل جو ہے اس حکومت میں نہیں ہے، اور بڑے عجیب و غریب سچویشن میں ہم ہیں۔ میں نے تو انہیں کہا کہ ہمیں نہیں رہنا چاہیے اس حکومت میں، ہمیں نکل جانا چاہیے اس حکومت سے۔ ہم آگے الیکشن نزدیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں جی ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈی ریل ہو کے رہ گئی ہیں، ریلیونٹ بنا دیا گیا ان کو۔ تو میں نے ساری صورتحال بتائی کہ آج کی حوالے سے پرٹیکولرلی انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ جو پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہے اس کی کیا، میں نے سمجھایا ان کو، ساری صورتحال سے بریف کیا۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے مطالبات جب آتے ہیں، چاہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو، چاہے کوئی عام کوئی تنظیم ہو جو بات کرتے ہیں، تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ فی الفور اس کو ایڈریس کریں. وہ ہم سے نہیں کریں گے، وزیر اعظم سے نہیں کریں گے اپنے مطالبات، تو وہ نریندر مودی سے تو نہیں کریں گے یا عمر عبداللہ سے. بہت اچھا ظاہر ہے، آزاد کشمیر کا شہری ہے، ہمارے شہری ہیں، ہماری ریاست ہے، ہمارے لوگ ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو معاملہ آرڈیننس والا تھا، آرڈیننس کو تو آلموسٹ آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ اس کو یکسر مسترد کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی آرڈیننس جاری کرنے سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا پرائم منسٹر صاحب نے؟ ناٹ ایٹ آل. پھر یہ جب آنریبل سپریم کورٹ آف آزاد جموں اور کشمیر نے اس کو سسپینڈ کر دیا، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ ان کا جو مطالبہ تھا کہ یہ جو گرفتار شدگان ہیں ان کو اسی آرڈیننس کے خلاف ورزی میں اریسٹ ہوئے تو ان کو رہا کر دیتے، لیکن نہیں کیا گیا. لیکن آج جو ہے وہ پورا آزاد کشمیر اس کا بخت رہا ہے. سارے لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ جا کے راستے بند ہوتے ہیں. تو میں بڑا سمجھ نہیں آ رہی پرائم منسٹر صاحب کی کیا اپروچ ہے، ان کی کیا سوچ ہے. ڈے بائی ڈے جو ہے وہ مسائل ہی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جب وہ پہلا معاملہ تھا تو وہ کوئی 16 روپے پر یونٹ پہ مان رہے تھے، انہوں نے نہیں مانا. وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا تھا. انہوں نے اس دن جب ہماری پرائم منسٹر پہلے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، نیوز میں آپ کا بڑا اچھا رول تھا. آپ نے زرداری صاحب کو بریف کیا، زرداری صاحب نے پرائم منسٹر پاکستان کو کال کی. میں آئی نو دیٹ نا. اب یہ بتائیں کہ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پہیا جام ہے، شٹر ڈاؤن ہے، غیر یقینی صورتحال ہے. اس میں پرائم منسٹر صاحب اور ان کے آپ دونوں جو اتحادی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے اپنے مقصد کے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں. ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہڑتال کامیاب ہوگی تو پرائم منسٹر ناکام ہوگا اور ہمیں عدم اعتماد کا موقع مل جائے گا. اور پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہڑتال کامیاب ہو جائے، افراتفری رہے، تو کون تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی منظوری دے گا؟ وہ کہیں گے پہلے حالات ٹھیک کرو پھر ادھر جانا ہے. تو کیا اس طرح کی بھی کوئی سچویشن ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا اس طرح کی سچویشن ہے، کیونکہ وی آر ان دا کولیشن ود دی بلیسنگ آف آر پارٹی. ہماری لیڈرشپ کا ان کے حکم کے ساتھ ہیں. جب وہ کہیں گے تو ہم نکل جائیں گے. ہم تو ایک لمحہ نہیں رہنا چاہتے اس حکومت میں. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ اس طرح کی سچویشن ہے. تو عدم اعتماد کی تو فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہیں کیوں خائف ہیں، کیا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مطالبہ تھا یہ تو بالکل جائز تھا، فیئر سا تھا. پہلے بھی جوائنٹ ایکشن دو مطالبے تھے ٹوٹل سر، دونوں بڑے جائز تھے. باقی جو پہلے بھی تھا معاملہ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو مس ہینڈل کیا گیا. اس کو اچھا لاسٹ کوشچن، اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ اس معاملے کو کیسے حل کرتے؟ میں تو ڈے ون سے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتا. پالیٹکس جو ہے وہ یہ کمپرومائزز اس میں کرنے پڑتے ہیں. اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہوں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی سچویشن سے بچا جا سکتا تھا؟ آزاد کشمیر کی صورتحال کوئی ایک دن کی پیدا کردہ نہیں ہے اور ایک آرڈیننس کی وجہ سے نہیں ہے، اقدام کے ہونے ہونے سے نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، آپ کی جماعت جو ہے وہ حکمرانی مار رہی ہے، کہ کیا اس ساری سچویشن کے متعلق پرائم منسٹر صاحب کا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا کہ اس گمبھیر سچویشن سے کیسے نپٹا جائے؟ اس معاملے کو پرائم منسٹر صاحب سے الگ سے کوئی بات چیت زیادہ نہیں ہوئی. آج کی اس احتجاجی کال کے دوران کو پرائم منسٹر صاحب کا آپ کے ساتھ رابطہ؟ نہیں ساتھی، نہ اس کے دوران بھی نہیں ہوا اور اس آرڈیننس کے حوالے سے بھی نہیں ہوا. عزیز دوستو، اس وقت ہم افضل بٹ ود فیکٹس کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع آزاد کشمیر ہے. اور آج عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر آزاد کشمیر میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کال تھی. اس کا رسپانس کیا آیا، کیا اس سے اوائڈ کیا جا سکتا تھا، اس بات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہماری مہمان شخصیت جو ہے سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان صاحب ہیں، اور ان سے ہم کشمیر کے شعبے کسی دن اور بات کریں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے، اس کا حال کیا ہے. لیکن آج ہمارا موضوع ہے آزاد کشمیر کی صورتحال.
जी अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। अतीक साहब, आज अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जो है वो आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम और शटर डाउन कॉल थी, और पहले तो उनके मुतालबात बहुत ज़्यादा थे। आज उनके टोटल दो मुतालबे थे जो शौकत नवाज मीर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले, कि ये जो सदारती ऑर्डिनेंस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दे दिया, गवर्नमेंट इसके खिलाफ अनाउंस करे कि हम अपील नहीं करेंगे, वापस लेते हैं, और इसी ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए, तो हम ये आज की कॉल वापस ले लेंगे। लेकिन उधर से कॉल वापस नहीं हुई और इधर से आज ये एहतजाज हो गया। तो क्या आप समझते हैं कि आज की सिचुएशन से बचा जा सकता था? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। एक तो गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल कोई एक दिन की पैदा करना नहीं है और एक ऑर्डिनेंस की वजह से नहीं है और किसी एक इक़दाम के होने होने से नहीं है। इसका एक तवील पस मंज़र है और इसमें बहुत वक्त लगा है चीज़ों को यहाँ पहुँचने में। जहाँ तक ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है, ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया और हुकूमत ने एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना रखी है जो मुसलसल अवामी ट्रेड अवामी एक्शन कमेटी के साथ राब्ते में है, उनके मुज़ाकरात भी जारी है। मेरा ख्याल है कि ये बात शायद कहीं बर वक्त ज़ेर बहस नहीं आई, वरना अगर इतनी बात थी तो इसको इस तरह का अवॉइड किया जा सकता था, उसको हो जाना चाहिए था, वो मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुतालबात की फहरिस्त तवील है, बल्कि भट्ट साहब वो तवील तर होती जा रही है मुसलसल। अगर आप देखिए उसके लिए अवामी एक्शन कमेटी ने शायद फरवरी की को कॉल दी हो, या जो उनके पहले मुतालबात थे उन पर अमल नहीं हुआ, उनको बेहतर तरीके से करना है। आज पर्टिकुलर उनके पहले तो ये था कि इसको वापस लिया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कालादम करार दे दिया, फिर इनका ये था कि ये ना हो कि हुकूमत इसके खिलाफ अपील में चली जाए और ये बहाल हो जाए, हम कॉल वापस ले लें, तो इस वजह से किया। अच्छा, अब सरदार साहब ये बताएं कि आप आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपकी जमात जो है वो हुक्मरानी मान रही है, कि क्या इस सारी सिचुएशन के मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपके साथ कोई रब्ता हुआ कि इस गंभीर सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर साहब से अलग से कोई बातचीत ज़्यादा नहीं हुई। हमारी एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी जमात इस्लामी ने करारा कोर्ट में, उसमें हम शरीक थे और उसमें कुछ बातचीत इन उमूर के मतलब हुई थी। वो भी पुंछ की सरजमीन पर ये किस्सा लेके जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव लिया था और हुकूमत भी उसमें शरीक थी मेज़बानी में। उसके अलावा कोई अलग से एक दो मरतबा बैठने उठने का मौका मिला, लेकिन इस बात को बहुत तफसील के साथ भट्ट साहब ज़ेर बहस रहना चाहिए था, बहुत तवील मुशावरत हुई। देखिए वो जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई वो तो बहुत पहले हुई, इस सदारती ऑर्डिनेंस के बाद और आज की इस एहतजाजी काल के दौरान को प्राइम मिनिस्टर साहब का आपके साथ रब्ता? नहीं, सदारती न इसके दौरान भी नहीं हुआ और इस ऑर्डिनेंस के हवाले से भी नहीं हुआ। किसी सतह पर भी प्राइम मिनिस्टर के साथ या हमारे दरमियान कोई मुशावरत नहीं हुई, बल्कि अगर आपने अखबार देखे हों तो आपको अंदाज़ा होगा सोशल मीडिया पे कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने ये कहा है कि मुशावरत का अमल नहीं हो सका, किसी सतह पर भी नहीं हो सका, किसी के साथ भी नहीं हो सका। देखिए अतीक साहब, आपके दौर में भी हमने देखा कि खा कोई कॉल खुद मुख्तार कश्मीर के हामी नेशनलिस्टों की तरफ से होती थी, कोई ताजरों की होती थी, तो बाद का हुकूमती कमेटी आप बनाते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मुलाकात करते थे, फिर पार्लियामेंट की कमेटी तमाम जमातों पर मुश्तमिल बनती, मैंने खुद देखी है। तो क्या आप समझते नहीं है कि पहली कॉल आई और हुकूमती कमेटी बनी, लेकिन क्या वो कामयाब रही? अब अगर हुकूमती कमेटी वो काम नहीं कर सकी और आज फिर दूसरी मरतबा हड़ताल होगी, तो इस पर तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खा वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं या नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को उनको बुलाकर उन्हें ये मैंडेट नहीं देना चाहिए था कि आप उनसे बात करें कि भाई इनके मुतालबात क्या है? इस मामले में कोई प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत की हिमायत या मुखालफत का कोई सवाल ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मामला स्टेक होल्डर से मतलब है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए, बाकायदा मुशावरत करनी चाहिए और इस पर बार बार मुशावरत करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर भट्ट साहब तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। और ये भी मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये सारा सिलसिला अब ट्रेडर्स जॉइंट ट्रेडर्स अवामी एक्शन कमेटी जो है, सारा उसके हाथ में नहीं दिखाई देता। ये इसमें बेशुमार किस्म के अनासर वक्त के साथ साथ शामिल हो गए हैं। 10, 12, 15 छोटे बड़े ग्रुप्स हैं, तबकात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इसका हिस्सा बन गए। कई दफ़ा ट्रेड एक्शन कमेटी ने कहा कि नारा नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ नारे लगते रहे।
کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ کوئی جھنڈا لے کے نہیں آئے گا اپنا، اپنے لوگ جماعتی جھنڈے لے کے جاتے رہے. تو اب یہ چیزیں ان کے بس میں بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے اس سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اچھا عتیق صاحب، یہ مجھے ایک لاسٹ کوشچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس میں آتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے ابھی کوئی جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعتیں ہیں. لگتا یہ ہے کہ وہ اس ہڑتال سے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں غیر اعلانیہ طور پر. پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہڑتال کامیاب ہوگی تو پرائم منسٹر فیل ہوگا اور ہمیں عدم اعتماد کا موقع ملے گا اور ہم اپنا بندہ لے کر آ جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر افراتفری کا ماحول رہے، ہڑتال کا معاملہ ہو، کوئی پہیہ جام چل رہا ہو، شٹر ڈاؤن ہو رہا ہو، تو مجھے کون تبدیل کرے گا؟ پھر بھلے ساری اسمبلی میرے خلاف ہو تو لوگ کہیں گے بھائی دریا کے درمیان میں اگر گھوڑا تبدیل کریں گے تو گھوڑا بھی ڈوب جائے گا، سوار بھی ڈوب جائے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان تینوں جو الائیز ہیں اس گورنمنٹ میں، ان کے آپس کے جو کرسی کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ان مسائل پر پورا فوکس نہیں کیا جا رہا؟ حکومت میں بٹ صاحب اس وقت معروف 3 طبقات شامل ہیں. ایک فارورڈ بلاک ہے جو سابقہ پی ٹی آئی ہے، بڑی تعداد ان کی ہے، پھر پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ ہے. اس طرح کی صورت ہے. لیکن میں گزارش کروں آپ سے کہ یہ حالات اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہے، اور خدا نخواستہ حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو یہ سب کی ناکامی اور شکست کا باعث بنے گی. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا تھوڑا بہت دخل بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑی کہ وہ سمجھتے ہوں کہ میں اس افراتفری میں کرسی بھی چاہ سکتا ہوں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمجھتی ہو کہ اس افراتفری میں ہم سمجھیں گے یہ ناکام ہو گیا، ایک ہڑتال ہوئی، دوسری ہوئی، اب تو ظاہر ہوئی اس کی وجہ سے یہ ڈیل نہیں کر سکا تو اس کو ہٹائیں. دیکھیے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں بالکل پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ خدا نخواستہ ناکامی جو ہے یہ ہم سب کی ناکامی بن سکتی ہے. نہ اکیلے پرائم منسٹر کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ نون لیگ کی، نہ مسلم کانفرنس کی، سب کی ناکامی بن سکتی ہے. ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے کہ اس بحران سے ہم سب مل کر نکلیں کسی نہ کسی طرح. اور بہت شکریہ عتیق صاحب. دوستو، آج آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کال ہے اس کے حوالے سے صدارتی محمود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.